السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد لو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ، لَکَبِیرَةٌ بہت گراں ہے، بھاری ہے، الا سوائے علی الخاشعین اپنے بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ پیچھے سورۃ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے۔ جہاں جب غلطی ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آیت میں دیکھیں، صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے، اور صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی ہے جہاں پتہ چلے کہ یہ کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، فوراً اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا صبر ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا کیا ہے؟ صبر ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ صبر کے لیے بھی اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ سے صبر مانگنا ضروری ہے۔ حدیث ہے کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے دے گا۔ غم اور خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کا سہارا لیتے، یعنی نماز پڑھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل پیش آ جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو نکالنے والے بھی وہی ہی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس کے سامنے جھکیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، مگر خاشعین پر بھاری نہیں ہے، ان کے لیے ہلکی ہے۔ خشوع کیا ہے؟ دل کے ٹھہراؤ کا نام ہے، جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی عظمت سے دل میں آتا ہے۔ جب آتا ہے تو پھر نماز میں بھی جھلکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی۔ عروہ بن زبیر کی مثال ہے کہ عروہ بن زبیر مدینے کے 7 فقہاء میں سے ایک ہیں، صحابہ کے بعد تابعین میں سے ہیں۔ ان کے پاؤں پر آبلہ پڑ گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اس زمانے میں بے ہوش کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا کہ بے ہوش کر کے پاؤں کاٹ دیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نماز کے وقت آنا، میں نماز پڑھوں گا تو میرا پاؤں کاٹ لینا۔ سبحان اللہ! کیونکہ ان کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہر دنیاوی چیز کو بھول جاتے تھے، اتنے شوق اور انہماک سے پڑھتے تھے نماز کو۔ آج ہمارا دل ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل اور فضولیات میں اٹکا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں بھی خشوع ہو تو ضروری ہے کہ پہلے دل کو اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ نماز دراصل ہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کتنا خشوع ہے ہماری نمازوں میں، تو اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ محبت کو چیک کرنے کا طریقہ ہے نماز۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہم وقت پر پڑھ رہے ہیں اور کتنا خشوع اور شوق سے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ خاشعین ہی نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔